ہمارا ذکر تو رہا ہر پل فسانے میں، ہمارا ذکر تو رہا ہر پل فسانے میں، تو کیا ہوا جو تھوڑی دیر ہوئی آنے میں۔ اس شعر کے ساتھ اس بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ I know I took a very long time in posting the last part of our family trip series, but I was so occupied that I was unable to post any video because this compilation took a very long period of time. مگر آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے پارٹس کا ریکیپ بھی ضروری ہے۔ تو جناب، اس سفر کا آغاز ہوا کراچی سے اسلام آباد کے لیے، جہاں سے میں اور مما ہنزا، گلگت، نلتر ہوتے ہوئے واپس آئے اسلام آباد، جہاں پہ ہماری باقی فیملی ممبرز نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے مری، نتھیا گلی، اسلام آباد، پتھریاٹا اور ڈونگا گلی وغیرہ ایکسپلور کی، جس کے بعد ہم واپس آئے راول پنڈی اور اسلام آباد میں، کیونکہ ہمارے کچھ رشتہ دار اسلام آباد اور پنڈی میں بھی رہتے ہیں، اس لیے ان سے ملنا بھی ضروری تھا۔ راول پنڈی میں کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے بعد اب کی دفعہ ہم نے ہوٹل میں نہیں بلکہ ہمارے ایک چاچو کے ہاں اسٹے کیا، جو کہ بحریہ ٹاؤن راول پنڈی میں رہتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کراچی جتنا بڑا تو نہیں، مگر کافی ویل مینٹینڈ ہے۔ کیونکہ ہم اسلام آباد آلریڈی گھوم چکے تھے، لہٰذا ہمارا فوکس تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریلیٹیو سے مل سکیں۔ ہمارے کچھ اور ریلیٹیوز کے ہاں بھی ہم گئے اور ان کے ہاں بھی مزیدار دعوتیں کھانے کے بعد ہماری لاسٹ ڈیسٹینیشن تھی لاہور۔ مگر لاہور جانے سے پہلے لاسٹ ڈے ہم گئے اس کیفے میں، which is a theme based cafe on Harry Potter film۔ یہاں پہ کافی سارے انٹرسٹنگ پراپس ہیں جس کو لے کر آپ بہت اچھی فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، وی ہیڈ این امیزنگ لنچ اوور ہیئر۔ وی آرڈرڈ اسٹیک، پاستا، برگرز، پینا کولاڈا، منٹ مارگریٹ اینڈ واٹ ناٹ۔ اسلام آباد میں اس سے اچھا اینڈ نہیں ہو سکتا تھا when it comes to food۔ ویسے تو ہم سارے ہی لاہور کئی دفعہ جا چکے ہیں، مگر اس دفعہ لاہور جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ذوالنیب کو ہماری تاریخی جگہوں سے متعارف کرایا جا سکے۔ لال قلعہ، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، اس کے علاوہ اور ایسی کئی ہسٹوریکل سائٹس جن کی میموریز ہمارے مائنڈ میں بھی بلر ہو گئی تھیں، اور ذوالنیب کو یہ سب دکھانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو اپنی تاریخی ورثوں کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے۔ انہی میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا لاہور زو، جس میں ہم کبھی بچپن میں گئے تھے۔ ذوالنیب got really excited to see this elephant who was so friendly and interactive. Unfortunately, Susie died last year. لاہور زو میں ایسے بہت سارے جانور موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اور زو میں موجود نہیں۔ According to Wikipedia, Lahore Zoo is the world's third oldest zoo. Vienna Zoo in Austria is the oldest zoo in the world, followed by London Zoo in England, and then comes Lahore Zoo. It was established in 1872. After exploring the Lahore Zoo, our next destination was Lahore Fort، یعنی کہ لال قلعہ۔ لال قلعہ مغل دور میں بننے والا ایک ایسا شاہکار ہے جس کے بارے میں شاید میں آپ کو اس ولاگ میں زیادہ کچھ نہ بتا سکوں، مگر کچھ معلومات دینا ضروری ہے۔ لال قلعہ کی بنیاد 1566 میں رکھی گئی فیمس مغل ایمپرر اکبر کے دور میں۔ اکبر، جو کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے بادشاہوں میں سے ایک تھے، کیونکہ ان کے دور میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کافی ہم آہنگی تھی اور سب سکون اور اطمینان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اکبر کے گزرنے کے بعد لال قلعہ میں کافی ماڈیفیکیشنز ہوئی اور اس کی خوبصورتی میں اضافے میں شاہ جہاں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ شاہ جہاں کے دور میں یہاں پر نہ صرف بہت لیوش اور ایکسپینسو ماربلز لگائے گئے، بلکہ جگہ جگہ جو آپ کو نقاشی اور ہاتھ کا کام دیکھنے میں آتا ہے وہ بھی شاہ جہاں کے ہی دور میں کیا گیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہاں پہ موجود بے حد بڑا دروازہ، جس کو عالمگیر گیٹ کہا جاتا ہے، انہی کے دور میں لگوایا گیا تھا۔ It won't be wrong if I say that Sheesh Mahal is the heart of Lal Qil'a, and it's because of the beautiful artwork that is being done inside it.
which is called پیٹرا ڈیورا، اس کو اردو میں پرچین کاری کہا جاتا ہے۔ پرچین کاری ایک ایسی آرٹ کی فارم ہے جس کے اندر بہت خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ کلرفل سٹونز دیواروں میں نصب کیے جاتے ہیں۔ لال قلعہ کے جس حصے میں شیش محل واقع ہے اسے شاہ برج کہا جاتا ہے، جو کہ صرف رائل فیملی ممبرز کے ہی یوز میں ہوتا تھا۔ شیش محل بھی شاہ جہاں کے ہی وقت میں بنایا گیا اور ہسٹری کے مطابق اسے سن 1631 اور 32 میں مکمل کیا گیا۔ لال قلعہ میں اور بھی بہت ساری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، جیسا کہ دیوان خاص، دیوان عام۔ اس کے علاوہ بالکل لال قلعہ اور بادشاہی مسجد کے بیچوں بیچ واقع ہے حضوری باغ بارادری۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور جیتنے کی خوشی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہی ہیرا ہے جو کہ اب UK کے قبضے میں ہے۔ اس پر پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ نے کیس بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے۔ حضوری باغ سے ہوتے ہوئے ہم داخل ہو گئے بادشاہی مسجد میں۔ بادشاہی مسجد پہ کھڑے ہو کر لال قلعہ کا اور حضوری باغ بارادری کا ایک بہت ہی خوبصورت ویو ملتا ہے۔ مغرب کے وقت آتی ہوئی اذان کی آواز بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ بادشاہی مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ہم نے وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد اس مسجد میں واقع میوزیم دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر کا آغاز اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کیا گیا۔ سن 1671 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور صرف 2 سال کے مختصر سے عرصے میں اس کو مکمل کر لیا گیا۔ اس مسجد نے ایک ایسا تلخ اور سیاہ دور بھی دیکھا ہے جب اس مسجد کے اس خوبصورت کورٹ یارڈ میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بادشاہی مسجد کو ایک استبل کے طور پر استعمال کیا گیا اور یہاں پر موجود تعلیم و تربیت کے لیے بنائے گئے کمروں کو صرف آرمی آفیسرز کے سٹور روم کے طور پر یوز کیا گیا، جہاں پر ان کے ہتھیار رکھے جاتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا اور پاکستان کی آزادی سے پہلے اس پر ریسٹوریشن ورک سٹارٹ ہوا، جو کہ 1960 تک جاری رہا۔ بادشاہی مسجد is also one of the UNESCO's World Heritage Site and the view of Badshaahi Mosque in the night is just breathtaking. Few things cannot be expressed in words. بادشاہی مسجد کے ایک اور دروازے سے نکل کر ہم انٹر ہو گئے دی فیمس فوڈ اسٹریٹ آف لاہور میں۔ لاہور میں واقع یہ فوڈ اسٹریٹ بیسیکلی پرانے دور میں ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا تھا، جس کو بازار حسن بھی کہتے تھے۔ بڑے بڑے راجہ، مہاراجہ اور مغل بادشاہ یہاں پر کلاسیکل ڈانس دیکھنے کی غرض سے آیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو یہاں کی انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ رائل اور کلاسک ٹچ ملے گا۔ After checking out almost all the restaurants in this food street, I decided to have our dinner at this grand Haveli restaurant. حویلی ریسٹورانٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ایکچوئل میں یہ ایک حویلی تھی جس کو اب ایک ریسٹورانٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو اس میں داخل ہو کر ایک بہت ہی رائل فیلنگ آتی ہے۔ لاہور کی اس فوڈ اسٹریٹ میں آپ کو یہاں کے انفراسٹرکچر میں کچھ چیزیں بہت کامن دکھائی دیں گی، جن میں سے ایک ہے یہاں پہ بنے ہوئے جھروکے، بہت بڑے بڑے ہالز اور ماربل ورک، جو کہ شاید اب آپ کو اتنا خاص نہ لگے مگر اس دور میں وہ بہت ہی پریمیم ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر یہ لائٹوں کی دکان بھی کافی انٹرسٹنگ تھی، جہاں پہ مزیدار قسم کے شو پیس تھے اور کچھ براس اور کاپر کی ایسی خوبصورت چیزیں تھیں جو کہ اب نایاب ہو چکی ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ کا شوق رکھنے والے لوگ بھی جہاں وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیزیں وہاں سے مل سکتی ہیں۔ حویلی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد ہم گئے دی گریٹ علامہ اقبال پارک میں، اینڈ ٹو آور سرپرائز وی saw this beautiful fountain show which we were not expecting. یہ ایسا ٹائم تھا جب یہ فاؤنٹین شو شروع ہونے والا تھا اور اس کی انوگریشن کی پریپریشنز چل رہی تھیں۔ دبئی فاؤنٹین شو دیکھنے کے بعد یہ فاؤنٹین شو دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسی چیزیں بن رہی ہیں۔
یہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں لیکن اس سے کم بھی نہیں۔ جو چیز اس فاؤنٹین شو کو دبئی فاؤنٹین شو سے مختلف بناتی ہے وہ ہے کلرز کا استعمال۔ آپ کو اس فاؤنٹین شو میں کئی رنگ دیکھنے کو ملیں گے، برعکس دبئی مال فاؤنٹین شو کے جس میں صرف گولڈن لائٹس کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اس فاؤنٹین شو کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل پہنچے اور رات کو چائے پینے کے بعد آرام کیا۔ نیکسٹ ڈے ہم نے جانا تھا شالیمار گارڈنز، جس کو ہم کور کریں گے اس ولاگ کے پارٹ 2 میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ۔